بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مناظرہ، مقابرہ، مجادلہ، ان کی تعریفات سے ماتن فری ہوئے۔ مناظرہ کی تعریف کو بیان کیا اور اس کی ضدین کی تعریفات کو بیان کیا۔ ٹھیک ہے، جو ضدین ہوتی ہیں نا، ان کے ذریعے چیز کی حقیقت واضح ہوتی ہے۔ محققین کہتے ہیں حقائق الاشیاء تتبین بازدادہا، چیزوں کی حقیقت ان کی ازداد سے پہچانی جاتی ہے اور ازداد سے واضح ہوتی ہے چیزوں کی حقیقت۔ تو مناظرے کی حقیقت کو آشکار کرنے کے لیے ضروری یہ تھا کہ اس کی ضدوں کو بیان کیا جائے تاکہ پتہ لگے یہ مناظرہ نہیں ہے اور یہ بھی مناظرہ نہیں ہے، تب پتہ لگے گا اچھا یہ مناظرہ ہے۔ جب ماتن ان تین چیزوں سے فارغ ہوئے تو اب وہ آگے تعریفات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو نقل کی تعریف کی، کس کی تعریف کی؟ نقل کی تعریف کی۔ اچھا نہیں، اعتراض یہ ہے کہ نقل کی تعریف کیوں کی ہے؟ یہاں عقل کی کر دیتے، یہاں نقل کی تعریف۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان جو گفتگو کے اندر دلائل دیتا ہے، یا تو وہ نقلی دلائل ہوں گے یا پھر عقلی دلائل ہوں گے۔ ہر بندہ عقلی دلائل کو تسلیم نہیں کرے گا، وہ اپنی عقل لے آئے گا، جبکہ نقلی دلائل جس کا مرجع اور ماخذ جو ہے وہ قرآن اور حدیث ہیں، تو جب وہ سامنے آتے ہیں تو بندہ ماننے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے نقل جو ہے یہ اولا ہے بنسبت عقل کے۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ اعتراض اور جواب بھی سمجھ آ گیا۔ اب نقل کیا ہے؟ نقل کی تعریف یہ هو الاتيان بقول الغير على ما هو عليه بحسب المعنى مظہرا انه قول الغیر۔ یہ تعریف ہے کہ غیر کے قول کو اس طرح لانا جو اس کی مراد تھی، اور یہ ظاہر کرنا کہ یہ غیر کا قول ہے۔ غیر کے قول کو اس طرح لانا جو اس کی مراد ہے، یعنی کہ سیم ایز اٹ از اس کے لفظ بیان کرنا ضروری، اس کا معنی بیان کرنا ضروری ہے، اور آپ کے انداز سے یہ بات واضح ہو رہی ہو یہ غیر کا قول ہے، یہ غیر کا قول ہے۔ یہ نقل کی تعریف ہے۔ کس کی؟ آگے اقتباس کی تعریف بھی آتی ہے، تو پھر وہ آگے جا کے بتاتا ہوں۔ یہ نقل ہے، جیسا کہ کیونکہ قال ابو حنیفہ النیۃ فی الوضوء لیست بفرض، کہ وضو کے اندر نیت جو ہے وہ فرض نہیں۔ میں مناظرہ کر رہا ہوں اور میں نے مناظرے کے اندر یہ ثابت کرنا تھا، اور امام ابو حنیفہ کا قول قال ابو حنیفہ کا، تو قال ابو حنیفہ کا مطلب ہے یہ قول غیر کا ہے کہ النیۃ فی الوضوء لیست بفرض۔ اب مجھے جو میرا جو حریف ہے، مد مقابل ہے، وہ مجھے کہے گا جی کہاں لکھا ہے؟ میں کہوں گا فلاں کتاب میں لکھا، ہدایہ میں لکھا، یہ دیکھ لو۔ اب وہ ہدایہ کھول کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہی لفظ مجھے دکھاؤ کہ کہاں لکھے، کیونکہ میں صرف اسے اس معنی کو ثابت کرنے کا پابند ہوں کہ امام ابو حنیفہ سے ایک روایت ہے جس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ وضو کے اندر نیت شرط نہیں۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہی لفظ دکھاؤ کہاں لکھے ہیں۔ یہ مناظرے کا اصول ہے، کیونکہ نقل جو ہے بحسب المعنی ہے۔ میں نے جو بات بیان کی، اور میں نے جو بات بیان کی وہ یہ کہ امام ابو حنیفہ کا یہ موقف ہے، میں صرف اس بات کا پابند ہوں کہ یہ میں ثابت کروں کہ کہاں لکھا ہے۔ اب سیم یہی لفظ ہوں، اس کا میں پابند، میں نے اس معنی کو ثابت کرنا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اچھا، اور اگر غیر کا قول اس طرح لائیں، صریحاً، ضمناً، کنایتاً، اشارتاً، کسی بھی طرح یہ ثابت نہ ہو کہ یہ غیر کا قول ہے، تو پھر اسے اقتباس کہتے ہیں، اور جو مقتبس ہے اسے مناظرین کی اصطلاح میں مدعی کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ دیکھو جی، لما فرغ من تعریف المناظرہ وضدیہا، وہ ضدیں جو اس کی حقیقت کو واضح کر رہی ہیں، جیسا کہ محققین کہتے ہیں حقائق الاشیاء تتبین بازدادہا وکان النقل من الکتاب۔ یہ وہ اعتراض کا جواب، کتاب سے جو نقل ہے، او من الثقۃ، یا کسی مضبوط چیز سے جو نقل ہے، فی زماننا، ہمارے زمانے میں، اولا من الاثبات بالدلیل،
یہ بہتر ہے دلائل سے ثابت کرنے سے. دلائل کے ساتھ کچھ چیز ثابت کی جائے اس سے بہتر ہے کہ نقل سے، قرآن سے، یا کوئی مضبوط چیز، قرآن ہے، حدیث ہے، یا کوئی مضبوط چیز اس سے اس کو ثابت کر دیا جائے. لکھوں نہیں، کیونکہ جو عقل سے ثابت کرنا ہے یہ کثرت نزاع کی طرف انسان کو لے جاتا ہے. تو لائے لمحہ کا جواب ہے یہ کہ جب فارغ ہوئے ان کی تعریفات سے تو ان کا ردیف کرایا کس کو؟ نقل کو، اور تعریف کی هو الاتیان بقول الغیر علی ما هو علیہ بحسب المعنی، غیر کا قول لانا بحسب المعنی، مظہراً یہ ظاہر کرتے ہوئے یہ غیر کا قول ہے. ارادہ کیا اس سے، یعنی کہ فائدہ حاصل ہوا اس سے. وہ کیا فائدہ حاصل ہوا؟ کہ نقل کے اندر غیر کے قول کو اس طرح لانا کہ لا یتغیر لفظہ، یہ ضروری نہیں. تعریف سے فائدہ کیا ملا؟ غیر کے قول کو ہو بہو اسی طرح انہی لفظوں، شد و مدوں کے ساتھ لانا ضروری نہیں ہے، بلکہ ضروری کیا ہے؟ علی وجہ لا یتغیر معنی، ایسا بیان کریں کہ اس کا معنی تبدیل نہ ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لازم ہے کہ اس قول کو لاتے ہوئے یہ ظاہر ہو یہ غیر کا قول ہے. ٹھیک ہے، نقل کی تعریف کے دو فائدے ہو گئے. جیسا کہ قال ابو حنیفہ النیۃ فی الوضوء لیست بفرض. اچھا، واما الاتیان بقول الغیر علی وجہ، اور غیر کے قول کو اس طرح لانا کہ ظاہر نہ ہو یہ غیر کا قول ہے، نہ صریحاً، نہ ضمناً، نہ کنایتاً، نہ اشارتاً، یہ کیا ہے؟ اقتباس ہے. اور جو مقتبس ہے یہ ان کی اصطلاح میں کیا ہوتا ہے؟ مدعی ہوتا ہے. لیں جی، باقی انشاءاللہ پھر پڑھیں گے.